السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام دادی۔ کیا آج کا سبق سب کو یاد ہے؟ جی دادی، اتفاق میں برکت ہے اور ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ شاباش بچوں۔ لیکن دادی، یہ طلحہ تو ہر وقت مجھ سے ناراض رہتا ہے، مجھ سے لڑائی بھی کرتا ہے اور کوئی کام بھی مل کر نہیں کرتا۔ کیونکہ میں تو اتنا اسمارٹ ہوں، اسٹرانگ ہوں کہ ہر کام میں اکیلا ہی کر لیتا ہوں۔ نہیں دادی، یہ طلحہ تو مجھ سے بھی ہر وقت لڑائی کرتا ہے۔ بچوں، یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ وہ کیسے دادی؟ یہ سمجھنے کے لیے آج میں تمہیں کہانی سناؤں گی ایک کسان کی، جو اپنے 3 بچوں عاصم، عارف اور آصف کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ کسان جو اب بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے بچوں کے روز روز کے جھگڑوں سے بے حد پریشان رہتا تھا۔ اس کے بچوں میں بالکل بھی اتفاق نہیں تھا۔ کسان جو ایک کھیت کا مالک بھی ہے، اب اپنے بڑھاپے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھیت کی دیکھ بھال اب نہیں کر پاتا تھا، اور اس کے بچے تو جیسے کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو، بس ہر وقت لڑائی لڑائی لڑائی۔ چلو اٹھو، جاؤ، بابا کہہ رہے ہیں فصل تیار ہو گئی ہے، اسے کاٹنا ہے۔ میں تو بھی سونے جا رہا ہوں، تم کر لو۔ تم دونوں تو ہو ہی کام چور، ہر کام بس چاہتے ہو میں اکیلا ہی کروں، اور تم دونوں نوابوں کی طرح سوتے رہو۔ زبان چل رہی ہے ابھی تم دونوں کی، بتاؤ ابھی تم لوگ سیدھا کرو تمہیں، چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کے رہو، ابھی دونوں کی پٹائی کر دوں گا یہاں پہ، بابا کو بڑا ہوں تم لوگوں سے، تمیز سے رہو۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، بات شروع ہونے سے پہلے ہی لڑائی تک پہنچ گئی۔ کسان جو گھر کی کھڑکی سے کھڑا یہ ساری لڑائی دیکھ رہا تھا، بہت ہی پریشان ہو گیا۔ ان لڑکوں کے روز کے جھگڑوں کا کیا علاج کروں؟ اور وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کے بیٹے یوں ہی آپس میں لڑتے رہیں تو ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا دے گا، اور وہ سب کمزور ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا آصف، عارف، عاصم، تینوں ادھر آؤ جلدی گھر میں۔ ارے یار، تمہاری وجہ سے میں بھی مصیبت میں پھنس گیا، چلو۔ یا اللہ، ان کو سیدھا راستہ دکھا، ان میں محبت اور اتفاق پیدا کر دے میرے مالک۔ بچوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی آج کھیت کی فصل کاٹ دے، اور اس کا بچا ہوا چند روپے جو ہم اس میں سے کما سکتے ہیں، وہ تم تینوں بھائیوں میں سے جو اس فصل پہ کام کرے گا، وہ اس منافع کو اکیلے ہی رکھ سکتا ہے۔ ارے بابا، یہ فصل تو میں اکیلے ہی کاٹ سکتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، یہ فصل تو میں ہی کاٹوں گا۔ نہیں، یہ کام تو بس میں ہی کروں گا۔ بھائی آصف تم تینوں میں سب میں بڑا ہے، اس لیے پہلے موقع اسے ہی دینا چاہیے۔ لیکن بابا، نہیں، میں نے کہہ دیا نا،
आसिफ को। बस तुम अब सब खामोश रहो। अगले दिन किसान और उसके तीनों बच्चे अपने खेत जाते हैं और आसिफ, जो भाइयों में सबसे बड़ा है, खेत की फसल काटना शुरू करता है। आसिफ, जिसको काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, जल्द ही थक जाता है। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कहाँ फंस गया मैं? क्या जरूरत थी इस झंझट में पड़ने की? भाई मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर आरिफ की बारी आती है। वाह भाई वाह, अब तो सारा मुनाफा मेरा ही होगा। अब तो मजे आ गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी थक जाता है। अबे यार, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अरे पैसे तो मैं उनसे वैसे ही छीन लेता, ये करने की क्या जरूरत थी? अबे यार, चल भाई, ये काम तो अपने बस का ही नहीं है, अब उनको ही करने देते हैं। और फिर आखिर में आसिम की बारी आती है। हाय हाय, मेरी कमर, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर बाबा ने मुनाफे की बात नहीं की होती ना, तो मैं ये काम करता ही नहीं। ये देखकर किसान आसिफ और आरिफ से कहता है, जाओ मेरे बच्चों, जाओ, जाके अपने भाई की मदद करो और तुम सब मिलके ये फसल काटो। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? भाई, हम दोनों तुम्हारी मदद करने आए हैं। और यूं देखते ही देखते तीनों भाई मिलकर थोड़ी ही देर में पूरी फसल काट देते हैं। और फिर किसान अपने तीनों बच्चों को शाबाशी देता है और उनको मिलजुल कर काम करने की अहमियत और फायदे बताता है। देखो बच्चों, जब ये काम तुमने अकेले करने की कोशिश की तो तुम तीनों नाकाम हो गए, और जब तुम भाइयों ने मिलजुल कर ये काम किया तो न सिर्फ तुम उसमें कामयाब हुए, बल्कि वक्त की भी बचत की। और रहा मुनाफा, तो वो तुम भाई आपस में मिलकर बांट सकते हो। और यूं उस दिन के बाद से तीनों भाई मिलजुल कर रहने लगे, क्योंकि उनको समझ आ गई कि इत्तेफाक में ही बरकत है। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? इत्तेफाक में बरकत है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। शाबाश बच्चों। तो बच्चों, इसीलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, आपस का ताल्लुक मत तोड़ो, और ए अल्लाह के बंदों, भाई भाई बनकर रहो।